اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بأمرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّہِ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ اہل کتاب میں سے بہت سے یہ چاہتے ہیں کاش وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پھیر کر کافر بنا دیں، اپنے دلوں میں حسد کرتے ہوئے اس کے بعد کہ ان کے سامنے حق واضح ہو چکا، بس معاف کر دو اور جانے دو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور تم اپنے لیے جو بھی بھلائی آگے بھیجو گے اے اللہ کے ہاں اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ بے شک تم جو عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان بندوں کو اہل کتاب میں سے کفار کے راستے پر چلنے سے منع فرما رہا ہے کہ یہ اپنے ظاہر و باطن میں ان کے لیے کس قدر شدید دشمنی اور کس قدر شدید حسد رکھتے ہیں، حالانکہ انہیں مسلمانوں اور ان کے نبی کی فضیلت کے بارے میں بھی خوب علم ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے اہل ایمان بندوں کو حکم دیا کہ وہ عفو و درگزر سے کام لیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی نصرت و فتح سے سرفراز فرما دے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا اور اس کی خوب ترغیب کی۔ ایک روایت ہے کہ کعب بن اشرف یہودی شاعر تھا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجو کیا کرتا تھا۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ اہل کتاب میں سے بہت سے یہ چاہتے ہیں کاش وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پھیر کر کافر بنا دیں، اپنے دلوں میں حسد کرتے ہوئے اس کے بعد کہ ان کے سامنے حق واضح ہو چکا ہے، پس معاف کر دو اور درگزر کرو۔ رسول امی انہی میں ان کی کتابوں، رسولوں، آیات کے بارے میں نہ صرف سب کچھ صحیح بتایا بلکہ ان سب کو اسی طرح تصدیق بھی فرمائی جس طرح یہ خود تصدیق کرتے ہیں، مگر ان کے باوجود انہوں نے کفر، حسد اور سرکشی کی وجہ سے اس پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے حق کو اس طرح روشن کر دیا تھا کہ کوئی بات بھی ان سے مخفی تو نہ تھی، لیکن حسد کی وجہ سے انہوں نے انکار ہی کی روش کو اختیار کیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں آر دلائی، سرزنش کی اور بہت شدید ملامت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے مومن بندوں کو قرآن مجید اور سابقہ آسمانی کتابوں پر ایمان لانے اور ان کی تصدیق کرنے کی وجہ سے عز و شرف اور بے پایاں اجر و ثواب اور فطر و نصرت سے سرفراز فرمانے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ حق واضح ہونے کے باوجود کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے کفر کو اختیار کیا، کیونکہ وہ آپ کے بارے میں تو تورات اور انجیل میں لکھا ہوا بھی پاتے ہیں، مگر انہوں نے محض اس وجہ سے حسد و سرکشی کو اختیار کرتے ہوئے کفر کیا کہ آپ کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں بلکہ ایک دوسرے خاندان سے ہے، اور تم معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا دوسرا حکم بھیجے۔ اسی طرح جیسا یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور تم ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ضرور بہت سی ایذا کی باتیں سنو گے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ آیت کریمہ منسوخ کر دی گئی اور اس کے بعد
حکم آیا سورہ توبہ میں مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ توبہ میں جو لوگ اہل کتاب میں سے اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔ نے بھی مشرکوں سے معافی اور درگزر کے حکم کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام حسب امر الہی مشرکوں اور اہل کتاب کو معاف کر دیتے اور ان کی طرف سے ایذا پر صبر کا مظاہرہ فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جنگ کرنے کا حکم دے دیا تو جنگ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کفار کے بڑے بڑے سرغناؤں کو خاک و خون میں تڑپا دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور تم اپنے لیے جو بھی بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ میں اللہ تعالیٰ نے ایسے عمل سر انجام دینے کی ترغیب دی جو نفع بخش ہیں اور روز قیامت کام آنے والے ہیں، اور وہ ہیں نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور انہی اعمال کے بجا لانے میں آخرت اور دنیا کی کامیابی اور کامرانی کا راز مضر ہے، جبکہ آخرت میں ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی اور ان کے لیے لعنت اور برا گھر ہوگا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل سے غافل نہیں ہے اور نہ اس کے پاس کوئی عمل ضائع ہوتا ہے، وہ ہر شخص کو اس کے اچھے یا برے عمل کے مطابق اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ عقبہ بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔